الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ان اعمال کا تذکرہ کروں گا کہ جن کو کرنے سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو مٹا دیں گے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سامعین محترم، ہم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، خطا کار ہے۔ ہم سب انسان ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو ہر وقت گناہوں سے پاک رہنا یہ فرشتوں کی صفت ہے، اور ہمیشہ گناہوں میں مبتلا رہنا، گناہوں میں غرق رہنا یہ شیطان کی خصلت ہے، جبکہ گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ استغفار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے راستے کو چھوڑ کر ہدایت کے راستے میں قدم رکھنا اور ان اعمال کو کرنا کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ انسان کا خاصہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَصِيبٍ، کہ انسان کو انسان اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ بھول جاتا ہے، تو بھول چوک یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ تو گناہ کا ہو جانا، غلطی کا ہو جانا، بھول جانا، یہ اتنا خطرناک اور ہلاکت خیز نہیں ہے کہ جتنا خطرناک گناہ ہو جانے کے بعد اس پر ڈٹ جانا اور توبہ استغفار نہ کرنا اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگنا، یہ خطرناک ہے۔ آئیے، جامعہ ترمذی میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ مومن جب گناہ زیادہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ مومن اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس سیاہ نقطے کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ تو گناہوں کو مٹانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور ان اعمال کو سر انجام دے کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم جان لیتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کو کرنے سے اللہ رب العزت گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ گناہوں کی بخشش کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا عمل وہ سچا ایمان لانا ہے۔ سچا ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنا ہے اور اپنے دل میں تقوی اختیار کرنا ہے، یعنی اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے پرہیز کرنا ہے اور گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا اعلان فرمایا۔ 20واں سپارہ ہے، سورت کا نام سورت العنکبوت، آیت نمبر 7 ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العزت نے
اس آیت کریمہ میں اس بات کا اعلان فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ضرور ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے مقام پر یوں اعلان فرمایا، 9واں سپارہ ہے، سورت کا نام سورۃ الانفال، آیت نمبر 29 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اس بات کا اعلان فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو اور اپنے دل میں تقوی اختیار کرو۔ جب تم یہ عمل کر لو گے، اللہ رب العزت نے فرمایا یجعل لکم فرقانا، تو ہم تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت سے نوازیں گے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، تمہیں معاف کر دیں گے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ رب العزت تو بڑے ہی فضل والے ہیں۔ گناہوں کی بخشش کا، گناہوں کو مٹانے کا دوسرا بڑا عمل توبہ استغفار کرنا، اللہ رب العزت کے سامنے سچے دل سے معافی مانگنا۔ آئیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا اعلان فرمایا، 28واں سپارہ ہے، سورت کا نام سورۃ التحریم، آیت نمبر 8 ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اس بات کا اعلان فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ رب العزت سے پکی اور سچی توبہ کر لو، خالص توبہ کر لو۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ رب العزت تمہیں ان جنتوں میں داخل فرمائیں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو توبہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ توبہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ بندہ اللہ تعالی کے سامنے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ زندگی میں گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ جب انسان اس طرح کی توبہ کرے گا تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے مقام پر یوں اعلان فرمایا، 19واں سپارہ ہے سورۃ الفرقان، آیت نمبر 70 ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جو لوگ توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ رب العزت تو بڑے ہی غفور ہیں، رحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔ تو گناہوں کی بخشش کا تیسرا بڑا عمل مکمل وضو کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم روزانہ دن میں 5 مرتبہ نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، اس کی بڑی ہی اہمیت اور فضیلت ہے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء، کہ جو آدمی، جو شخص اچھی طرح وضو کرے، مکمل وضو کرے، یعنی وہ اپنے اعضاء کو خشک نہ رہنے دے، اچھی طرح وضو کرے، خرجت خطایاہ من جسدہ، تو گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ تو یہ وضو کی اہمیت اور فضیلت ہے کہ جو آدمی وضو کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو گناہوں کو مٹانے کا
गुनाहों की बख्शिश का चौथा बड़ा अमल मसाजिद की तरफ चल कर आना है। सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिहिल खताया व यरफउ बिहि दरजात। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बतलाऊं कि जिसके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों को मिटा देते हैं और दरजात को बुलंद कर देते हैं। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह क्यों नहीं, आप हमें वो अमल बतलाइए। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, इस्बागुल वुज़ूइ अलल मकारिही, मुशक्कतों में मुकम्मल वुज़ू करना। कि जिस तरह यह सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी के मौसम में इंसान का गर्म बिस्तर छोड़कर ठंडे पानी को हाथ लगाने को दिल नहीं करता, लेकिन वो अपने रब को राजी करने के लिए, अपने रब की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो वुज़ू करता है। तो ये अमल ऐसा अमल है कि इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान के गुनाहों को मिटा देते हैं। वकसरतुल खुता इलल मसाजिदी, मसाजिद की तरफ ज्यादा से ज्यादा कदम बढ़ाना, यह भी एक ऐसा अमल है कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों को मिटा देते हैं। सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ततहर फी बैतिही, जो आदमी, जो शख्स अपने घर में अच्छी तरह वुजू करे, सुम्मा मशा इला बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, फिर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के घरों में से किसी घर की तरफ रवाना हो जाए, लियक़ज़िया फरीज़तम मिन फ़राइदिल्लाह, तो उसका मकसद सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के फ़राइज़ में से किसी फ़र्ज़ को अदा करना हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके 2 कदमों में से एक कदम के बदले उसके एक गुनाह को मिटा देते हैं और दूसरे कदम के बदले उसके एक दर्जे को बुलंद कर देते हैं। इसी तरह नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, व इंतज़ारुस सलाति बादस-सलाह, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, तो ये भी एक ऐसा अमल है कि जिसको अपनाने से, जिसको करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों को मिटा देते हैं। तो ये थे वो 3 अमल कि जिसकी वजह से, जिसके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों को मिटा देते हैं, दरजात को बुलंद कर देते हैं। गुनाहों की बख्शिश का, गुनाहों को मिटाने का 5वां बड़ा अमल, दिन और रात में 5 नमाजें पाबंदी के साथ अदा करना। सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलवातुल खम्सु वल जुमुअतु इलल जुमुअति व रमज़ानु इला रमज़ाना मुकफ्फिरातुम मा बैनहुन्ना इज़ा इज्तनबल कबाइर। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 नमाजें एक जुमा से दूसरे जुमा तक और एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक दरमियान में होने वाले गुनाहों का कफ़ारा होते हैं। मुकफ्फिरातुम मा बैनहुन्ना इज़ा इज्तनबल कबाइर, बशर्त यह है कि वो कबीरा गुनाहों से बचता रहे, कबीरा गुनाहों से परहेज करे। इसी तरह सहीहुल बुखारी, सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि एक शख्स जिसके घर के सामने से नहर गुजरती हो और वो उस नहर में रोजाना दिन में 5 मरतबा उस नहर में नहाता हो, गुस्ल करता हो, तो क्या उसके जिस्म में, उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगी? सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह नहीं, उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगी। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह जो आदमी दिन में 5 मरतबा मस्जिद में हाजिर होकर नमाज अदा करता है तो वो भी गुनाहों से इसी तरह पाक हो जाता है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं होता। इसी तरह मुस्नद अहमद में रिवायत मौजूद है,
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردیوں کے موسم میں باہر تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا درختوں کے پتے جڑ رہے ہیں، درختوں کے پتے گر رہے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا تو اس کے بھی پتے گرنے لگ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ذر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتے ہیں، اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جڑ رہے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی فرض نماز کا وقت شروع ہو جائے تو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرے تو اس میں خشوع خضوع اختیار کرے اور رکوع جو ہے رکوع اور سجود اطمینان کے ساتھ کرے تو وہ نماز اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے، کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ تو گناہوں کی بخشش کا، گناہوں کو مٹانے کا چھٹا بڑا عمل جو ہے وہ ہے اذان کے بعد دعا پڑھنا۔ جب مؤذن اذان دے تو اذان کو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے، اور جو آدمی اذان کو سننے کے بعد اس کا جواب دینے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو گناہوں کو مٹانے کا ساتواں بڑا عمل فرشتوں کی آمین کے ساتھ آمین کہنا۔ صحیح البخاری صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح آٹھواں عمل گناہوں کی بخشش کا، گناہوں کو معاف کروانے کا آٹھواں بڑا عمل جو ہے وہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے۔ صحیح البخاری میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت عنہ خطایاہ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے حطت عنہ خطایاہ، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو ناظرین، دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، اس میں صرف 2 سے 4 منٹ لگیں گے تو آپ جو ہے اس ثواب کو پہنچ سکتے ہیں کہ اپنے گناہوں کو آپ معاف کروا سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو مٹوا سکتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات پر قادر ہے، اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ہر روز 1000 نیکی حاصل کر سکے؟ تو وہاں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دن میں 1000 نیکی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، 1000 نیکیاں لکھوا دیتے ہیں اور 1000 گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح صحیح البخاری صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمات دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب دیتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھوا دیتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال سے 100 گناہ مٹوا دیتے ہیں۔ اور وہ شام تک یہ دعا جو ہے وہ اس کے اور شیطان کے درمیان قلعہ بن جاتی ہے۔ گناہوں کی بخشش کا، گناہوں کو مٹانے کا 9واں بڑا عمل آزمائشوں، تکلیفوں اور مصیبتوں میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا۔ صحیح البخاری صحیح مسلم میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، جب مسلمان کو تھکاوٹ یا کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے یا وہ کسی پریشانی میں، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ گناہوں کی بخشش کا، گناہوں کو معاف کروانے کا 10واں بڑا عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا ہے۔ صحیح الجامع میں روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیئات ورفع له 10 درجات۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتے ہیں۔ گناہوں کی بخشش کا، گناہوں کو مٹانے کا آخری اور 11واں بڑا عمل بازار میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا ہے۔ بازار میں جانا اور اس میں خرید و فروخت کرنا ہر انسان کی ضرورت ہے، بلکہ بعض اوقات دن میں کئی مرتبہ بازار جانا پڑتا ہے اور ضرورت کی اشیاء خریدنی پڑتی ہیں۔ تو جو آدمی بازار میں داخل ہونے سے پہلے یہ مسنون دعا پڑھ لے تو وہ بہت ساری نیکیاں حاصل کر سکتا ہے اور اپنے گناہوں کو مٹوا سکتا ہے۔ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی السوق، جو آدمی بازار میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، کتب اللہ لہ الف الف حسنۃ ومحا عنہ الف الف سیئۃ ورفع لہ الف الف درجۃ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھوا دیتے ہیں، اور اس کے 10 لاکھ گناہ مٹا دیتے ہیں، اور اس کے 10 لاکھ درجے بلند کر دیتے ہیں۔ تو حضرات، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔